تاریخ کی جو بڑی بڑی کہانیاں ہیں نا، وہ اصل میں دو کرداروں کے ٹکراؤ کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف ہوتا ہے حق اور دوسری طرف طاقت کا نشہ۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک پیغمبر حضرت موسیٰ اور ایک خود کو خدا کہنے والا بادشاہ فرعون۔ ان کے درمیان مقابلے کی ایک لازوال داستان ہے۔ ذرا سوچیں ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جس کے پاس سب کچھ تھا، بے انتہا وسائل، بے پناہ طاقت اور کوئی چیلنج کرنے والا بھی نہیں تھا، اور اس سلطنت کے تخت پر بیٹھا تھا فرعون، ایک ایسا بادشاہ جسے صرف یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ حاکم ہے، بلکہ اسے یقین تھا کہ وہ خدا ہے، اور اس کے اسی غرور کی قیمت بنی اسرائیل کی قوم اپنی نسلوں کی غلامی سے چکا رہی تھی۔ لیکن جب بھی تکبر اپنے انتہا کو پہنچتا ہے، قدرت اپنا توازن ضرور قائم کرتی ہے۔ اسی ظلم کے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن پیدا ہوئی، موسیٰ، ایک ایسا شخص جسے تقدیر نے چنا تھا کہ وہ اس دور کے سب سے بڑے جابر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا ٹکراؤ ہوا کیسے۔ یہ صرف دو لوگوں کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ دو نظریوں کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف تھی خدائی طاقت اور دوسری طرف انسان کی شعبے بازی۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے شاہی دربار میں پہنچتے ہیں۔ ان کا پیغام بالکل صاف تھا، ایک خدا پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے ظاہر ہے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اچھا اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی ثبوت دو اپنی طاقت کا۔ اس چیلنج پر حضرت موسیٰ نے وہ دو معجزات دکھائے جو اللہ نے انہیں عطا کیے تھے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ پلک جھپکتے ہی ایک خوفناک اژدہے میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی قمیض کے اندر سے نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا، بالکل بے عیب۔ جب سچائی سامنے آتی ہے تو تکبر فوراً ڈھال بن جاتا ہے۔ فرعون نے اپنے خوف کو غرور کے پیچھے چھپایا اور ایک کہکہا لگاتے ہوئے کہا، یہ تو بس کوئی معمولی جادو ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل جادو کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے پورے ملک سے اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو ایک بہت بڑے مقابلے کے لیے جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، ہزاروں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور اپنی چالاکی سے ایسا منظر بنایا کہ پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی آگے پھینکی جو ایک حقیقی زندہ اژدہا بن گئی اور ان کے سارے وہمی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گئی۔ اب دیکھیں، جادوگر اپنا فن خوب پہچانتے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں، یہ کوئی آسمانی طاقت ہے۔ وہ سب کے سب فوراً سجدے میں گر گئے اور چلا اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اپنے ہی ماہرین کا یہ اقرار فرعون کے لیے بہت بڑی ذلت تھی، اور اس کا غصہ اور تکبر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ تو جب دلیل اور نشانی دونوں ہی ناکام ہو جائیں تو قدرت کا انتباہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ اب فرعون اور اس کی قوم پر عذابوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے ان کی پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ مصر پر جیسے آفتوں کی بارش ہونے لگی، کبھی ٹڈیوں کے دل ان کی ساری فصلیں تباہ کر جاتے، کبھی مینڈکوں کے لشکر ان کے گھروں اور بستروں تک پہنچ جاتے۔ ان کا دریائے نیل جسے وہ زندگی کا دیوتا سمجھتے تھے، خون میں بدل گیا۔ ہر بار جب عذاب آتا، فرعون گڑگڑاتا، وعدہ کرتا کہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو وہ ایمان لے آئے گا، لیکن جیسے ہی مہلت ملتی اس کا دل پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا۔ آخرکار بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکل جانے کا حکم ملا۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی پوری فوج لے کر ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ جلد ہی بنی اسرائیل ایک ایسی جگہ پھنس گئے جہاں آگے ایک گہرا سمندر تھا اور پیچھے موت بن کر آتی فرعون کی فوج۔ بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب ساری امیدیں دم توڑ رہی تھیں، تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور دیکھتے دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل بے حفاظت اس راستے سے گزر گئے، مگر جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر اس راستے میں داخل ہوا، پانی کی وہ دیواریں آپس میں مل گئیں اور تکبر کی وہ عظیم سلطنت سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ تو باہر کا دشمن تو ختم ہو گیا، لیکن اب بنی اسرائیل کا اصل امتحان شروع ہوا، اندر کے دشمن سے، یعنی اپنی ہی کمزوریوں اور خواہشات سے۔ دیکھیں، غلامی سے آزادی کا سفر صرف جسمانی نہیں ہوتا، یہ ذہنی بھی ہوتا ہے۔ سمندر پار کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد وہی قوم جس نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا، حضرت موسیٰ سے کہنے لگی کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں تاکہ ہم اس کی پوجا کریں۔ اور یہ تو بس شروعات تھی۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے زندگی گزارنے کا قانون یعنی 10 احکام لینے 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو وہ غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے تھے۔
उन्होंने उस बुत को जलाकर उसकी राख पानी में बहा दी और अपनी ही कौम को ईमान से इस गद्दारी की बहुत सख्त सजा भुगतनी पड़ी। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन ये कौम अभी तक आज़ाद इंसानों की तरह सोचने के काबिल नहीं हुई थी और उनकी अगली नाफरमानी उन्हें सहरा की भूल भुलैयों में ले गई। जब उन्हें मुकद्दस सरजमीन में दाखिल होकर उसे फतह करने का हुक्म दिया गया तो सदियों की गुलामी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। उन्होंने बड़ी बुज़दिली से जवाब दिया, ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। इस खुली बगावत की सज़ा ये मिली कि वो मुकद्दस सरजमीन उन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई और उन्हें सहरा में भटकने के लिए छोड़ दिया गया, तब तक जब तक कि ग़ुलाम ज़हनियत वाली ये पूरी नस्ल ख़त्म ना हो जाए और उसकी जगह एक नई निडर नस्ल ना आ जाए। लेकिन इस सज़ा में भी एक रहमत थी। इन 40 बरसों के दौरान उन पर आसमान से मनो सलवा का खाना उतरता रहा, एक चट्टान से उनके लिए पानी के चश्मे बहते रहे और तपती धूप में बादल उन पर साया करते रहे। मगर नाशुक्री जैसे उनकी फितरत बन चुकी थी। तो इस पूरी दास्तान से जो हज़ारों साल पुरानी है, आज हम क्या सीख सकते हैं? इसका सबक आज भी उतना ही अहम है जितना पहले था। बड़ी दिलचस्प बात है कि हज़ारों साल बाद आज की नफ्सियात फ़िरौन के इस किरदार को एक नाम देती है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, यानी एक ऐसी शख्सियत जो अपनी अना की कैदी हो, जो सामने की हकीकत को सिर्फ इसलिए झुटला दे क्योंकि उसे मानने का मतलब अपनी शिकस्त तस्लीम करना है। फ़िरौन की तबाही उसकी फ़ौज की कमी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने तकब्बुर का नतीजा थी। ये फ़र्क हमें कुरान के अंदाज में भी नज़र आता है। जहाँ फ़िरौन का जिक्र है वहाँ लहजा सख्त और तंबीह करने वाला है, और जहाँ मूसा का जिक्र आता है वहाँ लहजा नर्म और शफ़क़त भरा है। ये आजिज़ी और तकब्बुर के दरमियान एक वाज़े लकीर खींचता है। आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, ताकत और गुरूर के दरमियान वो कौन सी बारीक सी लाइन है जिसे पार करने के बाद एक लीडर निजात दहिंदा के बजाय तबाही की अलामत बन जाता है? और ये सवाल सिर्फ बादशाहों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है।